بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک، کیا ہماری اصل زندگی میں جنات موجود ہیں اور کیا جنات انسان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اگر کوئی جن انسان کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس سے بچنے کا کیا علاج ہے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں جانیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ انسان کی تخلیق مٹی سے اور جنوں کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، البتہ ان دونوں کو ہی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، جن کا معنی پوشیدہ ہے اور ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، البتہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اور تخلیق کے اعتبار سے جن انسان سے بھی پہلے کے ہیں۔ ان قرآنی تصویرات کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے، جن نار سے اور آدم علیہ السلام خاک سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جنوں کی 3 قسمیں ہیں: ہوا میں اڑنے والے، سانپوں اور کتے کی شکل میں پھرنے والے، ڈیرا لگانے اور کوچ کر جانے والے۔ جن شکلیں بدل کر کبھی انسان، کبھی حیوان، کبھی سانپ، کبھی بچھو، کبھی اونٹ، کبھی گائے، کبھی بکری، کبھی گھوڑا، کبھی کھچر، کبھی گدھا اور کبھی کوئی پرندہ بھی بن سکتے ہیں، اور اکثر اوقات وہ کالے کتے اور کالی بلی کی شکل اختیار کرتے ہیں، کیونکہ کالا رنگ عموماً باطل و شیطانی قوتوں کے لیے ہی زیادہ موزوں ہوتا ہے۔ جنات کے رہنے کے مقامات: جن ریتلے صحراؤں، کھلے جنگلوں، پہاڑی وادیوں اور گھاٹیوں، کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں، گندی جگہوں اور بیت الخلاء یا پخانہ گاہوں، ٹائلٹس میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ دراڑوں، غاروں، بلوں، ہمارے گھروں، اونٹوں کے باڑوں، قبرستانوں، متروک مکانوں یا کھنڈرات اور بازاروں میں عام ہوتے ہیں۔ جن کے منتشر ہونے کے اوقات: شام سورج غروب ہونے سے لے کر صرف 1 گھڑی رات گزرنے تک، جب تک کہ خوب تاریکی و اندھیرا رہتا ہے، یہ جنات کے منتشر ہونے یا پھیلنے کے اوقات ہیں۔ اسی لیے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو گھروں میں روک رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ وقوع جنات و اسیب سے پہلے احتیاطی تدابیر: جنات و اسیب کے وقوع سے پہلے چند احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ مثلاً توحید خالص کا عقیدہ اپنایا جائے، شرک و بدعات کی تمام علائشوں سے بچا جائے، ہر معاملہ میں اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے اور اسی کی طرف رجوع کیا جائے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کو حرز جان بنایا جائے، اللہ پر بھرپور اعتماد و توکل اور ہر معاملہ اسی کے سپرد کیا جائے، گناہوں کو ترک کر کے توبہ نصوح کی جائے، تمام فرائض و واجبات کو ادا کیا جائے، ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، عمل صالح اور اللہ کے دین پر استقامت اختیار کی جائے، عام نمازوں اور خصوصاً نماز فجر و عصر کی پابندی کی جائے، صدقہ خیرات کرتے رہیں، گھروں میں تصاویر اور تماثیل، شو پیس کی شکل میں اسٹیچو نہ رکھے جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی مستقل عادت بنایا جائے، ذکر الہی کا ورد جاری رکھا جائے، رزق حلال کھائیں اور حرام روزی سے بچیں۔ جنات و اسیب اور مرغی و سائے سے بچنے کی دعائیں اور طریقے: یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ جن، اسیب، سایہ اور مرغی، طبی مرغی چھوڑ کر سب جنات کے اثرات اور ان کے ہی مختلف نام ہیں، کیونکہ جادو کے ذریعے کسی میں داخل کیے گئے جن والے شخص پر جب قرآن پڑھا جائے تو اس مریض کو مرغی جیسا دورہ پڑے گا اور اس کی زبان سے جن بولنے لگے گا، اسے رشا جیسی کپکپی شروع ہو جائے گی، یا سر، معدے یا سینے میں درد شروع ہو جائے گا، یا ہاتھ پاؤں سن ہونے لگیں گے۔ غرض ان سب سے بچنے کی دعائیں اور طریقے اہل علم و تجربہ کی رائے میں درج ذیل ہیں۔ بکثرت تعوذ: کثرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، حتیٰ کہ سواری یا خود بندہ ٹھوکر کھائے، دروازہ کھولے یا کوڑا کرکٹ پھینکے تب بھی بسم اللہ پڑھے۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنا، سورۃ البقرات کی تلاوت کرنا، آیت الکرسی کی صبح و شام تلاوت، اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد اور سونے سے پہلے بھی اس کی تلاوت کرنا، سورۃ البقرات کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کرنا، معوذات یعنی قرآن کریم کی آخری 3 سورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس کی روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کرنا، خصوصاً ان تینوں سورتوں کو صبح بعد نماز فجر اور شام بعد نماز مغرب 3 مرتبہ پڑھے۔ غرض قرآن کریم کی تلاوت بلا ناغہ ہونی چاہیے، جو کہ اس سلسلے میں بنیادی علاج ہے۔ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام یہ دعا پڑھیں۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے جس کا نام لینے کے بعد زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ دن ہو یا رات، کسی کھیت میں جائیں یا صحرا میں ڈیرا لگائیں، اور سمندر میں ہوں یا فضا میں، یہ دعا ضرور پڑھ لیں۔ نہ جن چمٹے گا، نہ جادو اثر کرے گا، اور نہ ہی کوئی زہریلا کیڑا کاٹے گا۔ ترجمہ: میں تمام مخلوقات کے شر سے اللہ کے کلمات کے ساتھ اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب رات کو یا کسی بھی وقت گھبراہٹ اور ڈر محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ نے شیطانوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم فرمایا
ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگنے کا طریقہ بتاتے ہوئے یہ دعا پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ ترجمہ: میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ اس کے غضب و ناراضگی اور اس کے بندوں کے شر اور شیطانوں کی شرارتوں اور ان کے حاضر ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اگر کسی نے روزانہ 100 مرتبہ درج ذیل ذکر کر لیا تو اسے ہر روز 10 غلام آزاد کرنے، 100 نیکیاں کمانے اور 100 گناہ مٹانے کا اجر ملے گا، اور شام ہونے تک پورا دن وہ جن و شیطان سے محفوظ رہے گا۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہی اور ہر طرح کی تعریف صرف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، ترجمہ: اللہ اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک ہے، تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ اگر گھر میں داخل ہوتے، کھانا کھاتے اور گھر سے نکلتے وقت اللہ کا ذکر کر لیں، یعنی متعلقہ دعائیں پڑھ لیں، تو شیطان اپنے ساتھیوں میں اعلان کر دیتا ہے کہ اس کے گھر میں نہ تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی کھانے کو کچھ ہے، اور جب گھر میں داخل ہوتے وقت ذکر نہ کریں تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں رات بسر کرنے کے لیے ٹھکانہ بھی مل گیا اور کھانا بھی میسر آ گیا۔ گھر سے نکلتے وقت کا ایک ذکر و دعا، گھر سے نکلتے وقت یہ دعا و ذکر کرنے کا حکم ہے۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر توکل کیا اور مجھ میں نیکی کرنے یا گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی عطا کردہ طاقت و قوت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیں تو اسے کہا جاتا ہے تو کفایت یافتہ و ہدایت یافتہ ہے، اور شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت کا ذکر و دعا، گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں۔ ترجمہ: اے اللہ، میں داخل ہونے اور خارج ہونے کی جگہوں کی بھلائی طلب کرتا ہوں۔ ہم اللہ کے نام کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی نکلتے ہیں، اور اپنے رب پر ہی ہمارا توکل ہے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے ہر گھر میں داخل ہوتے وقت اس گھر والوں کو سلام کہو، جب کھانا کھانے لگیں تو کہیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور جب شروع میں یہ کہنا بھول جائیں تو کھانے کے دوران یاد آتے ہی یہ کلمات کہیں۔ ترجمہ: اللہ ہی کے نام کے ساتھ کھاتا ہوں، اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں، اور جب کھانے سے فارغ ہوں تو یہ دعا پڑھیں۔ ترجمہ: ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری کسی بھی طاقت و قوت کے بغیر مجھے یہ کھانا عطا کیا۔ ایک دعا یہ بھی آئی ہے۔ ترجمہ: ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا، لیکن اس کی سند کی صحت میں اختلاف ہے۔ علامہ البانی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، لہٰذا پہلی دعا کرنا ہی برحال بہتر ہے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے لگیں تو یہ دعا ضرور پڑھ لیں۔ اے اللہ، میں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بعض روایت میں اس دعا کے شروع میں بسم اللہ کہنا بھی آیا ہے، اور بیت الخلاء سے نکلتے وقت یہ کہیں۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان شیطان اور جن سے بچنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور اگر شیطان اور جن کے شر میں آ جائیں تو ان کے شر سے بچنے کے لیے کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اس ویڈیو میں میں نے بہت سی مسنون دعائیں بھی بتائی ہیں جن کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی ویڈیو کا دوسرا پارٹ میں جلد اپلوڈ کروں گا جس میں اور بھی مسنون دعائیں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو، اور اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں بہت سی مسنون دعائیں بھی بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کو اس نیت سے آگے بھی شیئر کریں کہ اگر کسی دوست کا یہ مسئلہ ہو یا وہ اس مسائل کا حل چاہتا ہو تو اس ویڈیو کو دیکھ کر اس کے مسئلے کا حل نکل آئے، تو اس سے ہمیں بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ، اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی نیکی کی طرف لگ جائے تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔